کیا قرآن مجید کو تجوید کے بغیر پڑھنا جائز ہے؟ نہیں جناب، قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا اللہ نے حکم دیا ہے، عمدہ طریقے سے قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر شبہ کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ گمراہ ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ عصمت کہتے ہیں ان کی پاک دامنی اور گناہوں سے پاک ہونے پر۔ تمام انبیاء صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی سے کہہ دے اگر تم نے میری بہنوں کی عزت کی تو تجھے طلاق، پاگل کا بچہ یہ، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ یعنی بہنوں کی عزت کی تو تمہیں طلاق، کیا بات ہے؟ یعنی بہنوں سے اتنا جھگڑا ہوا ہے؟ جی ہاں، کوئی بھی ایسا عمل اگر بیوی نے کر لیا کہ جس کی وجہ سے بہنوں کو، یعنی یہ ایسا لگا کہ یہ بہنوں کو رسپیکٹ دے رہی ہے، تو ڈیورس واقع ہو جائے گی، اور ایسے شوہر سے ڈیورس لے لینی چاہیے، کیونکہ یہ نفسیاتی ہوتے ہیں، کچھ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں، یہ آج نہیں دی طلاق تو کل کچھ گلا ہی نہ دبا کے نہ مار دیں۔ جو اس طرح کے پاگل لوگ ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کی شرطوں کے ساتھ طلاق کو معلق کرتے ہیں، تو ان سے میرا خیال یہی ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ پہلی فرصت میں علیحدگی لے لینی چاہیے۔ اس خاتون کو چاہیے کہ وہ ان کی بہنوں کو خوب رسپیکٹ دے، گلے ملے اور سلوٹ کرے، ان کو اتنی واضح رسپیکٹ دے کہ کسی مفتی کو یہ تردد ہی نہ رہے کہ پتہ نہیں رسپیکٹ دی ہے کہ نہیں دی ہے، تو اور پھر علیحدگی لے۔ بہت بڑی جہالت ہے یہ اس طرح کے الفاظ کہنا۔ اگر والد اپنی زندگی میں اپنی زمین صرف بیٹیوں کو ہبہ کر دے تو کیا یہ درست ہے؟ غلط ہے۔ بیٹے کیوں، وہ کیا سوتیلے ہیں؟ بیٹیوں کو بھی دے، بیٹوں کو بھی دے۔ ہاں، بیٹے کوئی خدا نخواستہ نالائق ہیں، شرابی کبابی اور اس طرح کی چیزوں میں لگ گئے ہیں یا ظالم ہیں ایک نمبر کے، تو پھر صرف بیٹیوں کو ہبہ کر دینا جائز ہے، لیکن ہبہ جب ہوگا جب ان کو ہینڈ اوور بھی کرے، ان کے مکمل قبضے میں دے۔ اور زمین کا قبضہ ایسے ہوتا ہے، لکیریں کھینچ کے بتا دے کہ یہ تمہاری زمین ہے، اور وہ آ کے اس پہ کم سے کم ایک دفعہ کھڑی ہو جائے آ کے کہ ہاں جی میرے قبضے میں آ گئی ہے۔ صرف نام کر دینا کاغذات میں، اس کو شریعت قبضہ نہیں مانتی۔ پورے سال دودھ خریدنے کا معاہدہ پہلے سے کر لینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، یہ بیع سلم کہلاتی ہے کہ آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے اور کہا کہ اتنے کلو دودھ گائے کا یا بھینس کا پوری ڈیٹیل بتا دی کہ اب آپ نے بہرحال ہر قیمت پہ مجھے 1 سال کے اندر اندر دینا ہے۔ ایک محتمم اپنے لیے کتنی تنخواہ مقرر کر سکتا ہے؟ محتمم کو چاہیے کہ وہ کمیٹی بنائے مدرسے میں نیک لوگوں کی، اور پھر وہ کمیٹی طے کرے گی کہ آپ کی کتنی تنخواہ ہے۔ محتمم خود طے نہیں کرے گا، جیسے یعنی جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے تاکہ اس پہ انگلی نہ اٹھائے، ورنہ تو کچھ بھی رکھ لے، 1 کروڑ رکھ لے، 2 کروڑ رکھ لے، 10 لاکھ رکھ لے، کوئی انتہائی نہیں ہے۔ تو کوئی کمیٹی بنائی جائے گی، وہ کمیٹی طے کرے گی کہ جی مدرسے کے محتمم کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے ان خدمات کے پیش نظر، اور وہ کمیٹی بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور عرف کو دیکھ کر کے، عرف میں کتنی تنخواہ عام طور پہ ہوتی ہے یا اس طرح کے ملازمین کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں، نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، ایک اندازے سے، ایک اعتدال کے ساتھ۔ اور بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں کسی، یعنی اپنا مدرسے کی لوکیشن اور محتمم کے کام کتنے ہیں وہ بتا کے کسی بڑے مدرسے سے، جیسے دارالعلوم کورنگی ہے یا بنوری ٹاؤن ہے یا جامعۃ الرشید ہے یا لاہور میں جو بڑے مدارس ہیں جامعہ اشرفیہ وغیرہ، ایسے کسی بڑے ریلائبل مدرسے سے باقاعدہ تحریری فتویٰ لے لیا جائے، یہ زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ ورنہ محتمم پہ چھوڑ دیں گے تو کیا بھروسہ بھائی کتنی تنخواہ رکھ لے۔ مدارس کے طلبہ کی بچی ہوئی روٹیاں بیچنا درست ہے یا نہیں؟ جائز ہے، لیکن وہ جو پیسے آئیں گے وہ پھر مدرسے ہی کے کسی کام میں استعمال ہوں گے۔ کیا کسی سرکاری کام کروانے کے بعد اگر وہ خوشی سے پیسے دے دے تو لینا جائز ہے؟ دیکھیں، سرکاری کام کروانے کے بعد کوئی بھی خوشی سے پیسے نہیں دیتا، وہ رشوت کے طور پہ ہی دے رہا ہوتا ہے تاکہ آگے بھی کام نکلے، تو اس لیے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ عام طور پہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اگر بہرحال کسی آفیسر کو پرسنلی کوئی شخص جانتا ہے، 100% یقین ہے، یا آفیسر کو پتہ ہے کہ میرے ذل میں کوئی لالچ نہیں ہے اور کوئی رشوت کا کانسیپٹ نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے نہ مجھے کوئی لالچ ہے، میں نے جو وہی کام کرنا ہے جو گورنمنٹ نے میرے ذمے لگایا ہے، تو جائز ہے، اس کے لیے گفٹ ہے جس کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے حضرات فقہائے کرام نے جج اور قاضی کے لیے تحفے لینے سے بھی منع کیا ہے
سوائے ان تحفوں کے جو پہلے سے چل رہے ہوں. جج بننے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کسی کلائنٹ سے گفٹ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو رشوت دی جا رہی ہے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے. اگر شوہر بیوی سے کہے آزاد ہو، کہیں جانے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ نہیں جی، اس سے نہیں ہوتی طلاق. مرض موت میں ورثہ کو کچھ جائیداد ہبہ کر دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ نہیں. جس مرض میں جس بیماری میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اس بیماری میں وارثوں کو کچھ بھی دیا ہو وہ کل عدم ہے، وہ ریورس ہو جائے گا. 2 طلاقوں کے بعد اگر شوہر رجوع نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ 2 طلاقوں کے بعد شوہر نے رجوع نہیں کیا تو عدت یعنی 3 حیض گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، عورت آزاد ہو جائے گی، اور جب چاہے عورت اسی مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے، یعنی اسی سے نکاح کرنا چاہے تو عدت کے اندر بھی کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں کرنا چاہے تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کر لے. ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے درمیان ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ کسی شخص کی موت ہوئی ہے اور اس کے والدین حیات نہیں ہیں تو پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی میں تقسیم ایسے ہوگا کہ کل جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 بیٹے کو اور 1 بیٹی کو. بیوہ عدت کہاں گزارے گی؟ میکے میں یا سسرال میں؟ سسرال میں گزارے گی جہاں اس کے شوہر کا گھر تھا. ووٹ کی خرید و فروخت کرنا اور اس پر طلاق کی قسم کھانا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ ووٹ کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور یہ بعض مذہبی لوگوں میں کلما کی طلاقوں کی قسمیں اٹھوائی جاتی ہیں. بعض لوگوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جماعت سے وابستہ رہیں، اور کلما کی طلاق کی قسم اٹھائی جاتی ہے کہ آپ نے جماعت چھوڑی تو آپ کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. یہ سب حرام کام ہے، ناجائز کام ہے. کسی کو اس طرح سے کیپچر کر لینا، باؤنڈ کر لینا کہ اس کو ہلنے کی آپ اجازت نہیں دے رہے، کل اس کا اعتماد ختم ہو سکتا ہے آپ کے اوپر، لیکن یہ کہ وہ صحیح حلفی قسمیں اٹھا لی گئی ہوتی ہیں، اب وہ ہل ہی نہیں سکتے، زندگی بھر کے لیے برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ غیر شرعی طریقے ہیں، ہمیں نہیں ملتا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور احادیث میں اس طرح کی چیزیں. سادہ بیعت ہوتی تھی، نبی کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے تھے، کوئی اس طرح کی قسمیں نہیں اٹھوائی جاتی تھیں. آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ جی وہ کلما کی طلاق، کہ اگر میں نے جماعت چھوڑی، آپ کے ہاتھ سے بیعت توڑ دی یا جماعت چھوڑ دی تو بیوی کو طلاق ہے، اس طرح اس کو باؤنڈ کرنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں. ملازمت میں حاضری دیے بغیر تنخواہ لینا کیسا ہے؟ آپ خود سوچیں کیسا ہونا چاہیے. وہ ضمیر گوارا کرتا ہے کہ حاضری دی نہیں اور تنخواہ لے رہے ہو تو نہ حرام ہے، ناجائز ہے میرے بھائی. اگر ملازمت کرنے والا اپنی جگہ کسی اور کو لگا دے اور خود گھر بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جس کی ملازمت کر رہے ہیں یہ اس سے پوچھیں کہ اس کی طرف سے اس کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے. اگر پرمیشن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے.